بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وفاقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کو اسٹریٹجک ٹارگیٹنگ ہوئی، یعنی کہ 9 مئی کو پاکستان میں کچھ مخصوص علاقوں اور ان مخصوص علاقوں کے مخصوص مقامات پر بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک بغاوت کروائی جائے اور حکومت جو ہے اس کو بغاوت کے ذریعے اقتدار سے باہر کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے۔ یہ بات صرف خرم دستگیر خان صاحب نہیں کہہ رہے، یہی بات احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں اور یہی بات رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اب شاید کل اور پرسوں سے اس بارے میں کچھ مزید وہ دعوے بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ آج تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما جنہوں نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں یا وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، آج اچانک وہ دوبارہ نمودار ہوئے۔ ان کو ڈیالہ جیل راولپنڈی لے جایا گیا، وہاں پہ ان کی تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت لمبی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے نہیں کر سکتے اور ان کی اپوزیشن ہم جاری رکھیں گے۔ تو کیا عمران خان کو تحریک انصاف سے مائنس کرنے کی باقاعدہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور ان کے حتمی نتائج کب تک سامنے آئیں گے؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جو کہ ججز کے کانٹیکٹ پر ایک خصوصی 5 رکنی کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ میں نے صحیح کہا جی؟ جناب شعیب شہین صاحب، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور حافظ احسن احمد صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں اور بہت اہم معاملات پہ آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے سیولینز انڈر ملٹری لا، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہ یہ جو کچھ لوگوں کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں ڈیالہ جیل جا کے، اور میں ذرا سن لیں اگر آپ نے نہیں سنا کہ وہ فواد چودھری صاحب فرما کیا رہے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان حالات میں اس حکومت کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے۔ ہم نے آج جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہماری آج پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ سے بات ہوئی، سابقہ لیڈرشپ، اور ہم سولوشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب عمران خان کو پی ٹی آئی سے مائنس کر دیا جائے گا اور اسی سال 2023 میں الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک الیکشن کا سوال ہے وہ ابھی اس کے بارے میں ہم یہی توقع کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ انتخابات اکٹھے ہوں اور قومی اسمبلی جب اپنی مدت ختم کرتی ہے تو اسی کے ساتھ جو آئینی مدت ہے الیکشن کرانے کی اس کے ساتھ ہی صوبائی الیکشن ہوں، تو غالباً شاید سپٹمبر اکتوبر نومبر یہ ہی جو ہوں گے۔ سپتمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا مطلب جو لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں، اگر اپنی اسمبلی مدت پوری کر جاتی ہے اگست میں تو سپٹمبر اکتوبر، تو میرے خیال سے یہ حالات لگ رہے ہیں۔ تو الیکشنز کا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے۔ اور آگے اگر کوئی حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی بھی گنجائش موجود ہے، حتیٰ کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو اور ایکسٹینشن اسمبلی اس کی طرف جائے، کیونکہ بہتر حل یہی ہے کہ اگر ہم جلدی انتخابات کی طرف جائیں، ملک کی بھی سب کی بہتری بھی اسی میں ہوگی، اور جو تحریک انصاف نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے، اب اس ملک کی جو زخموں جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ریکوری کا پروسیس جو ہے وہ جمہوری عمل جو ہے اس کو آگے لے جا کے ہی ریکوری کا پروسیس جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ اس کے بیچ میں جو شرپسند عناصر ہیں یا جو ایسے عناصر ہیں وہ تو ویسے ہی بائی دا پروسیس آف لا، میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان اپنے وزن سے خود گرا ہے اور تحریک انصاف بھی اپنے وزن سے خود گری ہے۔ تو اب وہ پروسیس میں ایسے لوگ جو کہ وائلنس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو تو اس پروسیس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سلجھے ہوئے لوگوں کا پروسیس ہے، یہ کوئی جتھے کا تو پروسیس نہیں ہے کہ آپ جتھا لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیں اور جتھے سے کہیں پاکستان کو چلائے۔ جتھا گیری اب اس ملک میں نہیں چلے گی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شعیب شہین صاحب، یہ ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے، قانونی سوال ہے کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں
تو وہ اڈیالہ جیل میں 3 گھنٹے تک شاہ محمود قریشی صاحب سے کس قانون کے تحت ملاقات کر سکتے ہیں؟ اگر میں نے کرنی ہو ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب سے، میں 3 گھنٹے کی ملاقات کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا، بینگ این ایڈوکیٹ بھی، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہاں ملاقاتیں بھی شیڈول ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتی ہیں۔ یہ جو پارٹیاں چھوڑی جاتی ہیں، سیاست چھوڑی جاتی ہے، وہ بھی کسی کے کہنے پہ چھوڑی جاتی ہے۔ یا پریشر ہے، یا فائلیں دکھائی جاتی ہیں، یا پھر واردات ہوتی ہے کہ جب پارٹیاں بدلتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو اس کے 40 کے قریب سی ای سی کے ممبر تھے، 38 چھوڑ گئے تھے، صرف 2 باقی بچے تھے۔ تو جس طرح آپ نے شیخ مجیب کو غدار ڈکلیئر کیا، ملک آدھا گنوا دیا، فاطمہ جناح کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا، مشرف کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے محمد خان جنیجو کا تجربہ کیا، دریافت کر کے لائے، پھر ان کے بطن سے پی ایم ایل این کو پیدا کیا، پھر پی ایم ایل این کے بطن سے پی ایم ایل کیو کو پیدا کیا، پھر جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو آپ نے پیٹریاٹس کا ایک تجربہ کیا، ملغوبہ بنایا، اور اس کے ذریعے 5 سال آپ نے بھگتائے، اور جب عوامی لیڈرشپ سامنے آئی وہ سب ہوا میں اڑ گئے۔ دیکھیں بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم 75 سال سے وہی ڈرامہ ریپیٹ کر رہے ہیں جو ماضی میں تھا۔ آج میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں فیڈریشن کی واحد علامت ہے عمران خان۔ اس کو اگر آپ مائنس کریں گے، جو مڈل کلاس غریب طبقہ عام آدمی ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوگا اس ڈیموکریٹک پروسیس سے۔ ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک موقف ہے، لیکن جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، ان 9 مئی کے واقعات کو کے جو افیکٹیز ہیں، جو اس سے افیکٹ ہونے والا جو پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے، اس کی یادداشت سے آپ 9 مئی کے واقعات، وہ جلاؤ گھراؤ، اس کو کیسے مٹائیں گے آپ؟ حامد میر صاحب، 9 مئی کو پہلا آغاز کہاں سے ہوا؟ بدقسمتی ہے ہماری میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے، مجھے بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور تمام ادارے کنٹرولڈ ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کور اپ ڈنڈے کے زور پہ کیا ہوا ہے، یا ہمارے پی ڈی ایم کی جماعتیں حاوی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں 9 مئی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ صبح عمران خان نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ قانون کے مطابق رول آف لا کا اس نے ہمیشہ بات کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں 9 مئی کو جس دن آپ نے رینجرز کے ذریعے حملہ کرایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو توڑا گیا، ججز کے گیٹ کو توڑ کے اندر آیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اور تمام انسٹالیشن لے کر گئے، ججز کے عملے کو نشانہ بنایا تشدد کا۔ عمران خان کو پہلے پتا تھا کہ رینجرز یہ کرے گی، کیونکہ صبح انہوں نے کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی انفارمیشن ان کو ہوگی۔ لیکن دوسرا مجھے بتائیں، وکیلوں کے سر پھڑے گئے اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نظام انصاف جو کہ عدلیہ پلر آف دی اسٹیٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ تو ایک ایگزیکٹو کا 1 آف دی برانچ ہے نا، پلر آف دی اسٹیٹ پہ حملہ ہوا، اس کو ایک بندہ کوئی بولنے کو تیار نہیں، وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ کیا 98 میں پی ایم ایل این نے جو حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں فزیکلی، کیا وہ نظام انصاف پہ یہ اٹیک نہیں تھا؟ اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا نا۔ تو اب جنہوں نے یہ رات کو 9 مئی کو واقعہ کیا، ان کے خلاف بھی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں۔ اگر عملہ کیا ہے 100 بندے نے، 200 نے، 400 نے، آپ نے 10,000 بندہ پکڑ کے بچیوں کو، بندوں کو، لڑکوں کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ یہ کیا بنیادی انسانی حقوق ہمارے ملک کے معطل ہیں؟ کیا ہم نے سویلین مارشل لا ڈکلیئر کر دیا ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا، جب آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنا کے تو سیویلینز کا ٹرائل کیا جا رہا تھا۔ میں ابھی اس بات نہیں ہم نے اس کی مخالفت کی تھی۔ کب کی تھی؟ سنیں، ہمارے جو گروپ کے لیڈر ہیں، حامد خان صاحب وکیل تھے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی، اس وقت 2015 میں پہلے آئین میں ترمیم ہوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، جب رضا ربانی نے روتے ہوئے ووٹ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ دیا، آئین میں ترمیم کی، ہم اس کے مخالف تھے۔ ہم نے کھل کے اس کی مخالفت کی، ہم نے حامد خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس میں پیش بھی ہوئے، اس میں میجورٹی ویو سے انہوں نے کہا حامد خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، غلط کیا۔ ہم تو آج بھی ان کے ساتھ تھے، اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا، ہم تو اس ٹائم پہ حصہ ہیں کہ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، جہاں سیویلینز کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا، اور وہ 2/3 امینڈمنٹ کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو اب آپ اس کو لیکن وہ غلط تھا، ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ کنفیوز کر رہے ہیں
وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت عدالتیں بنی تھیں اس کے علاوہ میرے پاس پوری لسٹ ہے. اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنا کے نہیں. ادریس کھٹک کو سزا دی گئی, سنیں. حسن عسکری کو سزا دی گئی. 2 سال کے لیے ایکسٹینشن ہوئی تھی اس کی. نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی تو یہ extension آرمی ہوئی ایکٹ کے تحت سزائیں ملی ہیں. غلط ہے نا, میں تو کہتا ہوں applicable نہیں ہے. آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 ان 2 قوانین کے تحت سیولینز کو سزائیں دی گئیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی اور وہ مذمت اس کا کرتا ہوں ذکر اس وقت آپ کی نے بھی کیا اور جی, آج بھی. آپ نے اپنے آرٹیکل میں کیا جی.